حضور اب میں نوابزادہ ممتاز جن صاحب جو ملٹن کین سے تشریف لائے ہیں تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں. کیا حال آپ کا؟ بس حضور اب زبان بندی کا حکم ایسا ہے کہ میں صرف زبان حال سے ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو پروانے کا عالم ہوتا ہے شمع کو دیکھ کے بس وہی ہے. یہ زبان بندی کا عالم ہے ماشاءاللہ. حضور کو علم ہے کہ مجھ سے جو کوہ غم ٹوٹ پڑا تھا اور گھبرا کے میں نے حضور سے رات 10 بجے استدعا کی تھی کہ دعا فرمائیں جی، تو وہ اس کا ایک معجزانہ نتیجہ ہے کہ صرف شکلی حضور بشاش نہیں دیکھ رہے، الحمدللہ دل بھی بشاش. الحمدللہ. حضور میں ایک بڑی مشکل میں ہوں اور غیر شعوری طور پر یہ سوال میرے ذہن میں بہت وقفے سے ہے، لیکن حالیہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس کو پڑھ کے وہ واقعی ابھر کے میرے سامنے آ گیا اور مجھے کسی قدر پریشانی میں ڈال دیا اس نے. وہ یہ ہے کہ کلام نتیجہ علم ہوا کرتا ہے. مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اومنیسینٹ اور حاکم ہے، حکیم ہے، دانا ہے، لازوال ہے. تو قرآن مجید میں اور عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آفرینش سے انسان جو تھا وہ مواحد تھا اور اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو گویا انسان بنایا تو ان کی ہدایت کا سامان بھی پیدا کیا. لیکن آج تک جتنی آرکیولوجیکل تحقیقات ہوئی ہیں ان سے وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ قدیم انسان مواحد نہیں تھا بلکہ مشرک تھا. اب حضور یہ ایک تضاد ہے جس کا حل مجھے طلب ہے. اس سوال کو جس رنگ میں آپ نے پیش فرمایا ہے وہ اس رنگ میں قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات یہ آرکیولوجی سے کہیں ثابت نہیں کہ قدیم زمانے کا انسان مشرک تھا. یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے مغربی اور جو سوشولوجسٹ کہلاتے ہیں یا اینتھروپولوجسٹ، انہوں نے یہ قصہ گھڑ کے اپنے تعلیمی اداروں میں اس کو عام کر دیا. اس حصے پر تفصیلی بحث تاریخ کے حوالوں کے ساتھ اور ٹھوس سائنسی حوالوں کے ساتھ میں نے اپنی اس کتاب میں جو شائع ہونے والی ہے، امید ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے جیسا سالانہ سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اس میں ہر پہلو سے اس پر گفتگو کی ہے. سب سے پہلی بات اہم جو خلاصتاً میں یہاں بھی بیان کر سکتا ہوں، اس کتاب میں تفصیل آئے گی لیکن یہاں مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو تصور ہے یہ اس طرح گھڑا گیا کہ انسان جب ایک شعور کی ابتدائی حالتوں میں تھا وہ جس چیز کو خوفناک دیکھتا تھا اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایوولوشن سے بھی قطعی طور پر غلط ثابت ہے اور انسان کی ابتدائی تاریخ جو ہمارے علم میں ہے اس سے قطعی طور پر غلط ثابت ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی شکاری تھا اور ایگریکلچرسٹ بعد میں بنا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شیر کو دیکھے تو پرانا انسان اس کے سامنے سجدہ کر دے یا ہاتھی سے ڈر کے اس کی عبادت شروع کر دے. اس طرح سے جھوٹ ہے. وہ تمام دوسری مخلوقات سے جو زمین پر تھی ان سے بہتر دماغ رکھنے کی وجہ سے بہتر ہتھیاروں سے ہمیشہ ان سے لڑتا رہا ہے اور خداؤں سے کوئی لڑا کرتا تھا. تو یہ جو تصور پیدا کیا گیا کہ خوف کی وجہ سے بجلی کو دیکھا اس کو سجدہ کر دیا، طوفان آیا اس کو سجدہ کر دیا، شیروں بھوتوں جنوں کا تصور باندھ کے، یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے اس کی بنا رکھی ہے گریک میتھولوجی پر اور لیٹن میتھولوجی پر. حالانکہ اس میتھولوجی کے حوالے سے بھی یہ بات قطعاً غلط ثابت کی جا سکتی ہے. وہاں بھی بہت عظیم انبیاء پیدا ہوئے ہیں اور ان کی تعلیم کے بگاڑ کے بعد شرک آیا ہے
اور یہ سلسلہ ازل سے اسی طرح جاری ہے. یہ میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ شرک رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے توحید کی طرف روانہ ہوا ہو. ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ توحید بٹ کر اور پھٹ کر بالآخر شرک میں تبدیل ہو گئی. قرآن کریم نے اس کے ایسے ٹھوس دلائل دیے ہیں کہ کوئی دنیا کا سوشالوجسٹ اس کا جواب نہیں دے سکتا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے زمانے تک شرک ہو چکا تھا. آدم موحد تھے اور نوح موحد تھے، مگر قوم ساری مشرک ہو گئی تھی. نوح نے توحید کے لیے جہاد کیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی. ابراہیم کے آتے آتے پھر شرک پھیل گیا. تو توحید ڈیٹیریوریٹ کیا کرتی ہے اور ڈیٹیریوریشن کا نام شرک ہے. توحید اس ڈیٹیریوریشن کے نتیجے میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی. یہ بالکل عقل اور تاریخ کے خلاف فیصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جہاں بھی دیکھیں گے آپ، شرک ان کے بعد انہی کی قوموں میں پیدا ہوا. موسیٰ کی زندگی میں بھی شروع ہو گیا. تو شرک ڈھلوان کا نام ہے اور توحید بلندی کا نام ہے. قومیں طبی طور پر مشکل کاموں سے آسان کی طرف منتقل ہوا کرتی ہیں. بس یہ چیلنج ہے میرا، ایک واقعہ دکھائیں کہ شرک نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے توحید پیدا کی. بے شمار مثالیں اس کے برعکس ہیں. اب گرو بابا نانک کی مثال دیکھیں. وہ ہندوؤں سے آئے اور جو شرک کا گڑھ تھا وہاں سے نکلے اور توحید پر قائم ہوئے اور شرک کے خلاف جہاد کیا. بس توحید آسمان سے اترتی ہے، ارتقائی طور پر پیدا نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ ایک دلیل ہے مختصر، اس میں نے آسٹریلیا کے کانٹیننٹ کے حوالے سے ان کی تھیوریز کو قطعاً غلط ثابت کر دیا ہے. اور آنے والی کتاب پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کے انکار کی کہ ہمیشہ توحید ڈیٹیریوریٹ ہو کر شرک میں بدلا کرتی ہے. اگر کچھ کہیں اور نہیں جانا تاریخ میں تو مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے چشمے سے اسلام پھوٹا ہے. اور آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مردہ پرستی عام ہو گئی ہے. درختوں سے بچے مانگے جا رہے ہیں. کوئی نظرہ ٹھیک کرنے والی شاخ ہے کسی پیر کی، کوئی گنٹھیا ٹھیک کرنے والی ہے. سارا آگے کا آبا بگڑا ہوا ہے. جو بھی پاکستان کا بڑا افتہ ہے وہ پہلے داتا کے دربار پہ حاضری دے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے استقلال ملے گا. جہاں شرک کا یہ عالم ہو، انگلستان میں جو مشرک علماء ہیں ان کا بول بالا ہے یہاں. اب دیکھ لیں اور اتنا جاہل بنا رہے ہیں لوگوں کو، بیچاروں کو. ان سے پیسے کھا رہا ہے، جن ان کے نکال رہا ہے. جنوں کا عقیدہ اس لیے بنایا انہوں نے، ان کو جنوں سے روٹ ملتا ہے. اور میں روز پہ کون لات مارے؟ لڑکیوں کے پیٹ میں لاتے مار مار کے اس کو مار دیتے ہیں، مگر جن کو لات نہیں مار سکتے. یہ حقیقت حال، تاریخی حقیقت ہے جو آج تک اسی طرح دیکھی جا سکتی ہے. ظہور مہدی آخر زمان